أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اپنے وقت کے امام کو شہزادی سکینہ کی شہادت کا پرسہ دینے آئے ہیں، تو سب سے پہلے امام زمانہ کی سلامتی کی دعا ہم سب مل کے پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة أهليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه الزکاة وتمتعه فيها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. بآواز بلند نعرہ صلوات. تمام تر تعریفیں اور تمام تر حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے ہے جو یہ کائنات کو خلق کرنے والا ہے، اور رب ذوالجلال اس کائنات کو پال رہا ہے. جو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اس کے ہاں کمی نہیں ہونے دیتا، اور جو اس سے امید لگائے اس کی امید کبھی نہیں توڑتا. اور وہ پروردگار عالم رحمان ہے، رحیم ہے، ارحم الراحمین ہے. اپنے بندوں پہ رحم و کرم کرتا ہے، اور اگر کوئی بندہ اس کے مخلوق پر، اس کے بندوں پر رحم کرے تو وہ خدا کی رحمت کا حقدار ہو جاتا ہے. کیسے؟ پروردگار عالم قرآن پاک میں سورہ اعراف اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 56 ارشاد رب العزت ہوتا ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں سے قریب ہو جاتی ہے. یعنی جو لوگ اللہ کے بندوں پر احسان کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت ان بندوں کے قریب ہو جاتی ہے. کیسے ہو جاتی ہے؟ کتاب ثمرۃ الحیات میں ایک روایت ہے، ایک مرتبہ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ سے سوال کیا، موسیٰ تمہیں پتا ہے میں نے تمہیں نبوت کیوں دی ہے؟ موسیٰ کہتے ہیں بار الہ تو مجھ سے بہتر جانتا ہے، مجھے نہیں معلوم تو نے مجھے نبوت کیوں دی ہے. کہا اس لیے موسیٰ ایک بار آپ
بھیڑوں کا ریوڑ، بھیڑوں کو چرا رہے تھے. تو ایک بار کی اس ریوڑ میں سے ایک بھیڑ نکلی اور بھاگنے لگی. اب آپ اس کے پیچھے بھاگے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی جانور اس کو دبوچ لے. کافی دور تک وہ بھیڑ بھاگتی رہی اور آپ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے رہے. بہت دور جا کے وہ بھیڑ آپ کے قابو میں آئی. جب آپ نے اس کو پکڑا تو آپ نے ایک جملہ کہا. دیکھیے اللہ کتنا سننے والا ہے. کبھی کبھی ہم کسی کے لیے برا سوچتے ہیں نا، برا بھلا کہہ دیا کبھی کسی کو. سوچیے خدا کتنا کس قدر ہماری شیرک سے قریب ہے. کہا موسیٰ جب آپ کے قبضے میں وہ بھیڑ آئی تو آپ نے کہا کہ تو نے اپنے آپ کو بھی زحمت میں ڈالا اور مجھے بھی زحمت میں ڈالا. اور یہ کہے کہ اس کو اپنے پاس پکڑ کے اور اپنے کندھوں پہ سوار کرا کے دوبارہ ریوڑ میں آ گئے. جب میں نے تمہارا یہ رویہ دیکھا کہ تم میری مخلوق، انسان نہیں ہے جانور، جب تم جانوروں سے اتنی محبت کرتے ہو کہ اس نے تمہیں اتنا دوڑایا، تھک گئے، ہانپ گئے، اس وقت بھی اس بھیڑ کے بچے کو لے کے کہہ رہے ہو تم نے خود بھی زحمت اٹھائی، مجھے بھی زحمت میں ڈالا، مگر پھر اس کو پیار سے لا کے ریوڑ میں شامل کر دیا. جب میں نے تمہاری یہ محبت و ہمدردی اپنی مخلوق سے دیکھی، میں نے اسی وقت تمہیں نبوت سے سرفراز کر دیا. صلوات بھیجیے بابا سے پڑھا. تو جو خدا کی مخلوق سے محبت کرے اللہ کی رحمت کا حقدار ہو جاتا ہے وہ. تو آل محمد، محمد و آل محمد جو خدا کی حجت ہیں اور جن کے لیے ہم کہتے ہیں مظہر کبریا. مظہر کبریا کے معنی کیا؟ کبریا یعنی رب ذوالجلال کی ذات. مظہر کبریا اللہ کے رحم کو سمجھنا ہے، ان کے رحم کو دیکھو. اللہ کے کرم کو سمجھنا ہے، ان کے کرم کو دیکھو. اللہ کی رحمانیت کو دیکھنا ہے، ان کے عمل کو دیکھو. یعنی اللہ کی صفات کا مظہر اگر کوئی کائنات میں ہے تو وہ محمد و آل محمد ہیں. تو محمد و آل محمد کتنا اللہ کی مخلوق پہ رحم کرتے ہیں، یہ میں اور آپ ہمیشہ مجلسوں میں سنتے ہیں. تو اللہ نے خوش ہو کر انہیں کیا کیا نہ عطا کر دیا ہوگا. بس آج اس چیز کو فضائل میں بیان کروں گی کہ محمد و آل محمد نے اللہ کی مخلوق سے کتنی محبت کی ہے. روایتوں میں ملتا ہے مولا مشکل کشا، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جب آپ لوگ زیارت پہ جاتے ہوں گے کربلا اور نجف تو آپ لوگ کوفہ میں مولا علی کا گھر بھی دیکھتے ہیں. ہاں جو گئے ہیں ان کو خدا بار بار بلائے، جو نہیں گئے ہیں خدا ان کو بھی بلائے بار بار. تو جب اس گھر کو دیکھتے ہیں مولا علی کے تو روایتوں ملتا ہے کہ جب شدید گرمی ہوتی تھی مولا اپنے گھر سے باہر نکل کے بیٹھے ہوتے تھے. ایک مرتبہ ایک صحابی نے کہا مولا شدید گرمی ہے، بہت گرمی ہے مولا، آپ گھر کے اندر کیوں نہیں بیٹھ رہے، آپ باہر کیوں بیٹھے؟ کہا اس لیے ایسا نہ ہو کوئی حاجت مند آئے اور یہاں آ کے میرے گھر کے دروازے پہ اس کو خیال یہ نہ آ جائے کہ بہت گرمی ہے، علی آرام کر رہے ہوں گے، میں بعد میں آؤں. میں نہیں چاہتا کوئی پریشان حال، کوئی حاجت مند آئے اور میرے دروازے سے خالی ہاتھ چلا جائے. اس لیے میں گھر کے باہر گرمی میں بیٹھ گیا ہوں کہ کوئی حاجت مند آئے تو اس کی حاجت کو پورا کروں. کیوں؟ اللہ کی مخلوق سے علی ابن ابی طالب کو اتنی محبت ہے کہ مولا دھوپ میں بیٹھنے کو تیار ہے. اچھا ایسے ہی ہوا ایک بار ایک عورت گزری، کوفے کے بازار سے گزر کے مولا کے سامنے سے گزر رہی تھی، چہرے پہ غم کے آثار تھے، کنیز تھی. مولا نے اس کو بلایا، کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو؟ کہا میں قصاب کے پاس گئی تھی، میرے مالک نے مجھے پیسے دیے تھے کہ گوشت لے کر آؤ، مگر قصاب نے مجھے کنیز سمجھتے ہوئے جتنا گوشت دینا تھا اس سے کم دیا ہے. مولا کہیں گے اچھا چلو میرے ساتھ چلو. مولا مشکل کشا اس کنیز کے ساتھ اس قصاب کی دکان پہ آئے اور کہا تم گوشت کو تولتے ہوئے امیری غریبی کا فرق کیوں رکھتے ہو کہ اگر کوئی امیر آئے تو پورا تول کے دو گے اور یہ غریب کنیز آئی تو اس کو گوشت کم تم نے تول کے دیا ہے. وہ قصاب مولا علی کو پہچانتا نہیں تھا، دوسرے شہر کا رہنے والا تھا، آیا تھا دکان کھول کے گوشت فروخت کر رہا تھا، مولا کے بارے میں سنتا تو تھا مگر مولا کو دیکھا نہیں تھا. جب مولا علی اس کی دکان پہ آیا اس کنیز کی طرف سے بولنے لگے، اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا مولا کے سینے پہ رکھ کے کہا آپ چلے جائیں، میں آپ سے بات کرنا نہیں چاہتا. طریقہ دکانداروں کے تکبر کا، آپ چلے جائیں ہاتھ رکھ کے. اچھا مولا پھر گئے. کوئی اور ہوتا تو کہتا میں
میں کوفے کا حکمران اور تم مجھے دھکا دے رہے؟ نہیں. جیسے اس نے مولا علی کے سینے پہ ہاتھ رکھے کہا آپ چلے جائیے، میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا. مولا پلٹے، اور مولا پلٹے کیوں کہ اس کنیز کو لے کے مالک کے پاس جائیں. مولا تھوڑا ہی دور گئے تھے، ایک شخص دکان پہ کھڑا تھا، اس نے کہا تمہیں پتا ہے تم نے کس کو ہاتھ سے دھکا دیا ہے؟ کہا نہیں، کون ہے یہ؟ کہا یہ کوفے کے حاکم ہے، علی ابن ابی طالب ہیں. جیسے ہی صلوات دیجیے بابا سے جیسے ہی یہ سنا کہ یہ علی ابن ابی طالب ہیں، اور علی ابن ابی طالب کی شجاعت سے کون واقف نہیں تھا، اب وہ تھر تھر کانپنے لگا. یہ میں نے کیا کر دیا؟ علی کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دھکا دیا. اس نے چھری اٹھائی اور اپنے ہاتھ کو کاٹ دیا، ہتھیلی سے ہاتھ کو کاٹا، ہتھیلی سے خون بہ رہا ہے. کٹے ہوئے ہاتھ کو اٹھایا، دوڑتا ہوا علی کے پیچھے گیا اور جا کے علی سے کہتا ہے مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا، جس ہاتھ سے میں نے آپ کو دھکا دیا تھا میں وہ ہاتھ ہی میں نے کاٹ دیا، یہ دیکھیے یہ کٹا ہوا ہاتھ میرے پاس ہے، مجھے معاف کر دیجئے. اب جو مولانا نے اس کی طرف دیکھا، خون بہ رہا ہے اور آنکھوں میں آنسو ہیں، یا علی مجھے معاف کر دیں. مولانا نے کہا اٹھ. مولانا نے کہا اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو ہتھیلی سے لگاؤ. اس نے وہ ہاتھ جس سے خون بہ رہا تھا ہتھیلی سے لگایا. مولا نے اس پہ ہاتھ پھیرا اور کچھ دعا پڑھتے جاتے تھے. اب جیسے ہی مولا نے ہاتھ اٹھایا اس کا کٹا ہوا ہاتھ جڑ چکا تھا. کیوں؟ مولا نے کیوں کیا؟ مولا کو اللہ کی مخلوق سے اتنی محبت ہے کہ یہ توبہ کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، تو معاف تو کیا، اس کے کٹے ہوئے ہاتھ کو بھی جوڑ دیا. صلوات بھیجیے بابا سے. بے شمار. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مولا علی کی جب آپ سنتے ہیں فضائل مجالس میں تو ان فضائل پہ غور کیا کیجئے. ہم اور آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم اور آپ بھی دعائیں پڑھتے ہیں، کبھی علی کی مناجات پہ غور کیجئے. مولا کی وہ مناجات جو آپ سب کو زبانی یاد ہے، اس مناجات کا ایک جملہ مولا کیا کہتے ہیں؟ میری فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. ہم اپنے دلوں میں ٹٹولے، ہمیں فخر ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. نہیں، ہمیں فخر کب ہوتا ہے؟ وہ فلاں جو بڑے سٹیٹس والا ہے وہ میرا رشتہ دار ہے، وہ جو فلاں بڑے عہدے والا ہے وہ میرا دوست ہے. ہم اس طرح اپنے آپ کو بڑے عزت مند سمجھتے ہیں. اور مولا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، اور میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. جیسا میں چاہتا ہوں کہ میرا رب ہو، جیسا میں چاہتا ہوں ویسا تو ہے، مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. اور اللہ نے بھی علی کو ایسا بنایا، نہ کوئی کائنات میں علی جیسا تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا. اور اللہ نے کچھ ایسی خصوصیات علی ابن ابی طالب کو دے دی. کیسی خصوصیات؟ ایک روایت آپ کے سامنے بیان کروں. کتاب مفتاح الولایہ میں روایت ہے، اور اس روایت کو بیان کرنے والے سلمان فارسی ہیں. سلمان فارسی کہتے ہیں رمضان کی پہلی شب آئی، چاند نکلا. جب چاند نکلتا ہے وہ پہلی رات رمضان کی پہلی شب ہوتی ہے. جب رمضان کی پہلی شب آئی، مولا علی اپنے گھر میں ہیں، جناب سیدہ ہیں، حسن و حسین ہیں. ایک بار کسی نے مولا علی کے دروازے کو کھٹکھٹایا. مولا اٹھے، دروازے کو کھولا، دیکھا مقداد کھڑے ہیں. اور مقداد کہتے ہیں سلام کیا؟ مولا نے سلام کا جواب دیا. مقداد کہتے ہیں مولا ایک خواہش ہے، ایک گزارش ہے. مولا کہتے ہیں بولو مقداد کیا بات ہے؟ کہ مولا آج رمضان کی پہلی شب ہے اور میں یہ چاہتا ہوں اگر آج آپ میرے گھر مہمان بن جائیں تو میں ساری رات آپ سے عبادت کرنا سیکھوں، مولا آپ سے معرفت الہی سیکھوں. کیا آج آپ میرے گھر مہمان بن جائیں گے آج کی رات؟ مولا علی کہتے ہیں جاؤ مقداد میں آتا ہوں، آج میں رات تمہارے گھر پہ رہوں گا. مقداد چلے گئے. کچھ دیر بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی. مولا علی پھر اٹھے، دروازہ کھولا. اب عمار یاسر ہے، اور عمار یاسر نے بھی وہی کہا کہ مولا ایک گزارش ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہ مولا رمضان کی پہلی شب ہے، برکتوں والی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے. مولا میری گزارش ہے آج رات آپ میرے مہمان بن جائیے. مولا میں آپ سے توحید کے اصول سیکھوں، آپ سے معرفت الہی سیکھنا چاہتا ہوں. آج کی رات آپ میرے مہمان بن جائیے. مولا علی نے کہا جاؤ عمار میں آتا ہوں.
میں آج تمہارے گھر پہ آؤں گا. دو افراد, دونوں سے وعدہ کیا علی نے. تیسری دفعہ دستک ہوئی, اب دروازہ کھولا تو ابو ذر ہیں, اور ابو ذر غفاری نے بھی وہی کہا, مولا آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں, آپ سے درخواست ہے. کہا کیا بات ہے ابو ذر؟ کہ مولا آج رمضان کی پہلی شب ہے, مولا میں چاہتا ہوں آج خدا کی رحمتوں کو سمیٹوں, آپ کے ساتھ عبادت کروں تو عبادت کا سلیقہ بھی سیکھوں. مولا میری گزارش ہے آج پوری رات آپ میرے گھر مہمان بن جائیے. مولا نے اس سے بھی وعدہ کر لیا کہ ابو ذر جاؤ, میں آتا ہوں, آج کی رات میں تمہارا مہمان رہوں گا. 3 لوگوں سے وعدہ کر لیا. رات گزر گئی, صبح نماز کا وقت آیا, سب مسجد نبوی میں گئے. رسول اللہ نے فجر کی نماز کی امامت کی. جب فجر کی نماز مکمل ہو گئی تو عمار یاسر کہتے ہیں اللہ کے رسول میں بڑا خوش نصیب ہوں. کہا کیا ہوا؟ کہ کل رات علی میرے گھر مہمان تھے اور میں نے علی کے ساتھ عبادت کی. جیسے ہی عمار نے یہ کہا مقداد کھڑے ہوئے. مقداد کہتے ہیں اللہ کے رسول میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ عمار جھوٹ بول رہے ہیں, نہیں, میں یہ کہوں گا آپ خود علی سے پوچھیں, علی کل رات میرے گھر مہمان تھے, کل ساری رات علی سے میں نے معرفت الہی کے درس لیے. جب عمار اور مقداد نے دعویٰ کیا, اب ابو ذر کھڑے ہوئے, اور ابو ذر کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہ کے رسول میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ دونوں صحابی جھوٹ بول رہے ہیں, مگر میں آپ کو گواہی چاہیے, میں علی کی گواہی دلوا دوں. علی کل رات میرے گھر مہمان تھے, ساری رات علی نے میرے ساتھ عبادت کی. جب 3 گواہیاں مل گئیں رسول بولے کل میری زوجہ ام سلمہ نے مجھ سے کہا آج رمضان کی پہلی شب ہے, اگر آپ کے بھائی علی بن ابی طالب ہمارے گھر مہمان آ جائیں, آپ دونوں بھائیوں کی علمی گفتگو ہوگی اور میں معرفت الہی کا درس لے لوں گی, میں کچھ سیکھ لوں گی. تو میں نے کل علی کو اپنے گھر مہمان رکھا. اب 4 گواہیاں آ گئیں. حسنین اٹھے, امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں کل تو ہم نے بابا کو گھر سے باہر نکلنے ہی نہیں دیا, کیونکہ کل رات بابا پوری رات ہمیں اسرار امامت سمجھاتے رہے, تو بابا تو ہمارے ساتھ تھے. اب 5 گواہیاں آ گئی. پانچ گواہیں آ گئی, 5 لوگ گواہ ہیں کہ علی ہمارے ساتھ تھے. 6ٹھی گواہی جبرائیل آسمان سے نازل ہوئے اور آ کے رسول کے سامنے کہتے ہیں کل رات تو علی عرش علا پہ تھے اور ساری رات علی نے ملائکہ کے ساتھ تسبیح و تقدیس الہی کی. جب 6 گواہیاں مل گئیں, ایک شخص 6 جگہ مہمان. تو یہ جو علی کا بغض رکھنے والے ہیں نا, یہ آج نہیں ہے, یہ اس وقت بھی تھے. کچھ منافقین موجود تھے مسجد میں, ایک دوسرے کے کان میں کہنے لگے یہ کیا بات ہے, ایک آدمی 6 جگہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ لوگ پھر جھوٹ بول کے علی کے فضائل ثابت کر رہے ہیں. جب انہوں نے یہ کانا پھوسی کی, اور میں نے بارہا ممبر سے کہا ہے ہماری جو سننے کی رینج ہے اس سے بہت زیادہ انبیاء کی اور ائمہ کی ہوتی ہے. انبیاء کی رینج زیادہ ہوتی ہے. رسول اسلام نے سنا اور رسول اسلام نے مخاطب کر کے کہا تم کہتے ہو کہ علی ایک ہیں اور 6 جگہ کیسے موجود تھے؟ قصور تمہارا نہیں ہے, قصور اس بغض علی کا ہے جو تمہارے دل میں ہے. ذرا غور کرو, اللہ نے علی کو مثل سورج بنایا ہے, مثل آفتاب بنایا ہے. جب آفتاب طلوع ہوتا ہے تو ہر شخص کہتا ہے دھوپ میرے گھر میں, وہ کہتا ہے دھوپ میرے گھر میں, وہ کہتا ہے دھوپ میرے گھر میں. اگر علی چاہیں تو کرۂ ارض کا ہر شخص کہہ سکتا ہے علی میرے گھر میں, علی میرے گھر میں. یا علی یا علی یا علی مدد. اللہ نے علی کو جیسا بنایا, کائنات میں دوسرا کوئی علی ہونے کا دعویٰ کر نہیں سکتا. اور ہم خوش نصیب ہیں, ہمارے مولا و آقا علی اور اولاد علی ہیں. محمد و آل محمد ہمارے مولا و آقا ہیں, اور ہم اس فرش عذاب پہ حسنین کے صدقے میں, جہد معصومین کے صدقے میں ہم قرآن کو سیکھتے ہیں. میں نے 10ویں اور 20ویں کی مجلس میں آپ کے سامنے سورہ فلق پہ گفتگو کی, اور جب میں نے سورہ فلق پہ گفتگو کی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ فلق
اور سورہ ناس، یہ دونوں سورے ایک ساتھ نازل ہوئے ہیں. تو آج کی مجلس میں آپ کے سامنے سورہ ناس کی فضیلت بیان کروں گی، اور آج اس بیان کو مکمل کروں گی تاکہ آپ کے اذہان تک سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں کی تفسیر پہنچ جائے. باز بلند صلوات بھیجیے. سورہ ناس کی اگر فضیلت بیان کروں تو رسول ختم مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اسلام کہتے ہیں سورہ ناس قرآن کا سب سے آخری سورہ، سب سے چھوٹا سورہ. ہاں، قرآن کا جو چھوٹا سورہ ہے، رسول اسلام کہتے ہیں یہ سورہ ناس ہر غم، ہر درد، ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے. اور جب رسول اللہ کو جسم میں کہیں درد ہوتا تھا، روایتوں میں ہے، تو رسول اسلام سورہ الحمد، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے ہاتھ پہ پھونکتے تھے، اور جہاں درد ہوتا تھا وہاں مس کرتے تھے، خدا درد کو دور کر دیتا تھا. آج کے دور میں بچے اتنے مٹیریلسٹک ہو گئے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے دعا پڑھ کے پھونکی، ہاتھ پہ پھیرا ہو گیا. کیا نہیں ہو سکتا؟ محمد و آل محمد کے ماننے والوں کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. ناممکن ممکن ہو سکتا ہے محمد و آل محمد کے صدقے میں. تو رسول اللہ کا طریقہ تھا کہ جسم پہ کبھی بھی درد ہو تو وہ یہ سورے تینوں پڑھتے تھے اور دم کر کے جسم پہ پھیرتے تھے تو یہ تکلیف دور ہو جاتی تھی. اور جو سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرتا ہے، رسول اسلام کہتے ہیں اسے تمام انبیاء کے صحیفے پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے. اور اللہ نے کتنے صحیفے اتارے؟ 104. 100 سے زیادہ صحیفے اللہ نے نازل کیے. ہم اور آپ صرف 4 سمجھتے ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن، یہ اولو العزم نبیوں کو ملے، مگر اللہ نے انبیاء پر 100 سے زیادہ صحیفے اتارے. تو جو مشکل سے آپ کو 1.5 منٹ لگے گا سورہ فلق اور سورہ ناس، جو یہ سوروں کی تلاوت کرے گا تمام انبیاء کے صحیفے پڑھنے کا اجر و ثواب مل جائے گا. اچھا، وقت گزر رہا ہے، میں آتی ہوں سورہ ناس کی تفسیر پہ. سورہ فلق کو میں ساتھ ساتھ لے کے چلوں گی. سورہ فلق جب میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی تو اس میں اللہ نے اپنا ایک نام بتایا تھا. کیا؟ قل اعوذ برب الفلق، صبح کے پروردگار سے پناہ مانگو میرے حبیب. ایک نام بتایا تھا کہ اللہ صبح کا پروردگار ہے. مگر سورہ ناس میں اللہ نے 3 نام بتائے اپنے اور ایک شر بتایا. اور سورہ فلق میں ایک نام بتایا تھا، 4 شر بتائے تھے. یہ فرق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو سورہ فلق میں 4 شر تھے وہ دنیا کے تھے، اور سورہ ناس میں جو ایک شر ہے وہ آخرت کا شر ہے. سورہ فلق میں جو شر بتائے تھے اللہ نے، اس کو آپ اگر انسان آپ کا دنیا میں کوئی دوست ہو، کوئی ہمدرد ہو، تو ان 4 شر کو آپ دور کر سکتے ہیں. مگر سورہ ناس میں جو اللہ نے آخرت کا شر بتایا ہے، جب تک خدا نہ چاہے کوئی اس آخرت کے شر کو دور نہیں کر سکتا. اچھا، اب کیا ہے؟ پہلے میں ترجمہ بیان کروں گی پھر تفسیر. سورہ فلق میں پروردگار عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، قل کہو میرے حبیب، اعوذ پناہ مانگتا ہوں، میرے حبیب کہو پناہ مانگتا ہوں، برب الناس انسانوں کے پروردگار کی، انسانوں کے پالنے والے خدا کی پناہ مانگتا ہوں. ملک الناس، وہ خدا بادشاہ ہے، انسانوں کا بادشاہ ہے. الہ الناس، وہ خدا بندوں کا، انسانوں کا معبود بھی ہے. اب 3 چیزیں آ گئی نا، انسانوں کا رب برب الناس، ملک الناس انسانوں کا بادشاہ بھی وہی ہے، الہ الناس انسانوں کا معبود بھی وہی ہے. 3 نام بتا دیے. اب شر، من شر الوسواس الخناس الذی، وہ وسواس کہتے ہیں اس شر کو جو بغیر آواز کے دل میں داخل ہو جائے اور شدید گمراہی پھیلائے. اچھا، اور خناس کسے کہتے ہیں؟ ایسا شر ڈالنے والا ابلیس جو نظر نہیں آتا، شیطان میں نظر نہیں آتا. تو کہا من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. باراللہ پناہ کس سے مانگی؟ باراللہ اس شیطان سے جو بغیر آواز کے ہمارے سینوں میں وسوسہ ڈال دیتا ہے.
یوسوسو، خدا وسوسہ ڈال دیتا ہے ہماری گمراہی کے لیے، اور اس کی آواز تک نہیں ہوتی. من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے. یہ سورہ والناس کا ترجمہ ہے. پہلا سوال، اللہ نے اس چھوٹے سے سورے میں اپنے 3 ناموں کا حوالہ کیوں دیا؟ سورہ فلق میں ایک نام تھا، اس میں کہا برب الناس، ملک الناس، الہ الناس. 3 ناموں کے بعد ایک آخرت کے شر کا تذکرہ کیوں کیا؟ آخرت کے شر پہلے سمجھا دوں میں. جب انسان کے سینے پہ شیطان وسوسہ ڈالے، نماز پڑھنے کا ارادہ ہے رات کو، اب الارم بج رہا ہے، نیند آ رہی ہے، آنکھ کھلی، ابھی اٹھتے ہیں، ابھی شیطان وسوسہ ڈالا، ابھی بہت ٹائم ہے. اب جو آنکھ کھلی تو نماز قضا ہو گئی. تو نماز قضا ہوگی تو اب یہ سزا کون بھگتے گا؟ جھوٹ بول دیا تو سزا کون بھگتے گا؟ والدین کی بد احترامی کر دی تو سزا کون بھگتے گا؟ کسی پہ تہمت لگا دی تو سزا کون بھگتے گا؟ ہمارا جسم، ہم خود. اور کب بھگتیں گے؟ آخرت میں سزا ملے گی. تو اس آخرت کے شر سے بچنے کے لیے اللہ نے اپنے 3 نام بتائے. کیوں؟ اللہ نے اپنے 3 نام اس لیے بتائے کہ شیطان بھی 3 قسم کے وسوسے انسان کے سینے میں ڈالتا ہے. کون کون سے؟ پہلا وسوسہ، کبھی کبھی انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے، بہت، یہ ہم خواتین بہت دیکھتے ہیں. کیا وسوسہ؟ فلاں جو ہے نا، اگر وہ میری بات مان جائیں تو میری مشکل حل ہو جائے. وہ اتنوں کی حاجت روائی کرتی ہیں، بڑے اثر و رسوخ والی ہیں، اگر ان سے میری دوستی ہو جائے نا، میرے کام چٹکی بجاتے حل ہو جائیں. یہ ذہن میں آتا ہے نہیں آتا ہے؟ خواتین کے ذہن میں تو بہت آتا ہے. ہاں، تو پہلا یہ وسوسہ ہے جو شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ وہ ہمارے حاجت روا ہیں، مگر وہ ہمارے حاجت روا نہیں ہے، ساری کائنات کا حاجت روا خدا ہے. بوسیلہ محمد و آل محمد حاجتیں پوری کرتا ہے خدا. دوسرا وسوسہ جو شیطان ڈالتا ہے، زندگی کے کسی بھی مرحلے پر انسان کسی کو اپنا مالک و مختار سمجھ لیتا ہے. یہ جو بہت مالک و مختار، ان کو اللہ نے بڑا اسٹیٹس دیا ہوا ہے. اگر یہ میری بات سمجھ جائیں تو میرے تو وارے نیارے ہو جائیں، میری تو مشکلیں حل ہو جائیں. انسان جب کسی کو مالک و مختار سمجھتا ہے تو سمجھ جائیے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا ہے. اور تیسرا وسوسہ جو شیطان دل میں ڈالتا ہے وہ کیا؟ کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ نہیں، میرا بڑا گھر ہو جائے تو بس میں سمجھوں گا مجھے دنیا میں سب مل گیا. کبھی کبھی انسان سوچتا ہے اس کی 3-4 بیٹیاں، میری بچیاں اپنے گھر کی ہو جائیں تو میں تو آزاد ہوں زندگی سے. کبھی کبھی انسان سوچتا ہے میری چھوٹی گاڑی ہے، روز پرابلم کرتی ہے، مجھے بڑی گاڑی مل جائے تو بس میری تو زندگی آسان ہو جائے. یہ جو ہم کبھی کبھی اپنی خواہشوں کو اپنا ہدف مان لیتے ہیں، اپنا خدا بنا لیتے ہیں، بس یہ چیز مل جائے، بس میرا 280 گز کا پلاٹ ہو جائے، اس سے شاندار کوٹھی بن جائے، پھر تو میں سمجھوں گی دنیا میں سب مل گیا. یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے. کیوں؟ اب ساری زندگی اسی کے پیچھے لگا رہے گا، بس یہ کام ہو جائے، یہ کام ہو جائے، اسے نہ واجب کی فکر نہ حرام کی فکر، بس یہ چیز مجھے مل جائے. اور ہدف ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ خوشنودی پروردگار. یہ نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، زیارتیں کرتے، حج کرتے، کیا نیت کرتے ہیں؟ قربتاً اللہ، اللہ تیرے قریب آ جائیں. اور جب اللہ کے قریب آ جائیں تو کیا ملے گا؟ اللہ ہم سے راضی و خوشنود ہو جائے. 3 قسم کے وسوسے شیطان انسان کے دلوں میں ڈالتا ہے. اسی لیے سورہ والناس میں اللہ نے اپنے 3 ناموں کا تذکرہ کیا. اور ان تینوں وسوسوں کے مقابلے میں پہلا وسوسہ، انسان سمجھتا ہے یہ میری حاجت پوری کر دے. اللہ نے پہلا نام کیا لیا؟ قل اعوذ برب الناس. رب کہتے ہیں اس کو جو پالنے والا ہوں. اور ماں اپنے بچے کے لباس کا بھی خیال، ماں پالتی ہے نا اولاد کو، اپنے بچوں کے لباس کا بھی خیال رکھے گی، کھانے کا بھی خیال رکھے گی، اس نے بات لیا نہیں لیا، ہر چیز کی فکر کرے گی. اللہ اس سے زیادہ ہماری فکر کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ جو پالنے والا ہے وہی ہماری ہر حاجتوں کو پورا کرتا ہے. کبھی دل میں ہی وسوسہ ہے نا، فلاں ہے نا، وہ اگر وہ مان جائے نا تو میری مشکل تو حل، آپ فوراً باخبر ہو جائیے یہ میرے دل میں شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے. ابھی میں آؤں گی علاج کیا ہے اس کا. تو پہلا وسوسہ جب انسان کے دل میں شیطان وسوسہ ڈالے کہ وہ شخص میری حاجت کو پورا کر سکتا ہے، اپنے دل کو سمجھائیے خدا وہاں سے پورا کر سکتا ہے جہاں سے کوئی سوچ نہیں سکتا. چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق
چھٹے امام ایک حدیث قدسی بیان کرتے ہیں اور اس حدیث قدسی کو اس طرح سن کے یاد کیجئے. میں اس کی سمری پیش کر رہی ہوں, بڑی حدیث قدسی ہے, 2 جملے پیش کروں گی. نہ صرف اپنے سینوں میں رکھیے, اپنے بچوں کے سینے میں منتقل کیجئے. کیا چھٹے امام کہتے ہیں, پروردگار عالم کہتا ہے اگر کسی نے مجھے چھوڑ کے کسی اور سے امید لگائی, ہم لوگ کرتے ہیں نا فلاں ہے وہ اگر مشکل ہے وہ حل کر دیں گے. اللہ کہتا ہے اگر کسی نے مجھ جیسے خدا کو چھوڑ کر کسی اور سے امید لگائی, اس امید کو میں توڑ دوں گا. جس کو خدا توڑ دے اسے کوئی جوڑ سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہے امید تم لگا رہے ہو انسانوں سے, اور میں اعلان کر رہا ہوں اگر مجھے چھوڑ کے کسی سے امید لگائی اس امید کو میں توڑ دوں گا. اور تم کیا نہیں جانتے مصیبتوں سے بچانے والا کون ہے؟ میں ہوں جو مصیبتوں سے بچاتا ہوں. اگر مجھ پر بھروسہ کرو گے, جہاں سے راستے نہیں بنتے ہوں گے میں وہاں سے راستے بنا دوں گا, میں وہاں سے عطا کر دوں گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے. اور بے شک خدا کرتا ہے. کتاب خدا شناسی کے راستے, اس سے ایک روایت آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں. چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق چھٹے امام کا زمانہ ہے. ایک شخص ہے جس کا نام ہے, آپ کو یہ پتا ہے کہ عربوں میں لوگ کنیت سے پکارتے ہیں. اس شخص کو کہتے تھے ابو حمزہ. وہ شخص ابو حمزہ غریب سا آدمی ہے. اس کی ایک بیٹی ہے, بیٹی گھر میں چل رہی تھی, ایک دم پاؤں لڑکھڑایا, گری, ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. اب وہ غریب شخص بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا. جیسے ہی بچی کی ہاتھ جب ٹوٹ گیا, لے کے بچی کو بھاگا طبیب کے پاس. طبیب نے ہاتھ دیکھا, کہا ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے, تم چلو گھر. اب اس زمانے میں ہماری طرح کے ڈاکٹرز تو نہیں تھے نا, ایکس رے کرواؤ, پلاسٹر کرواؤ, نہیں. چھٹے امام کے زمانے میں یہ سب ذرائع نہیں تھے. کہا تم گھر چلو, میں آتا ہوں, میں لکڑیاں لاتا ہوں, لکڑیوں کو لگا کے پٹی باندھوں گا, وہ ایک طرح سے ہڈی کو فکس کر دیتے ہیں اور کچھ عرصے کے لیے بندھی رہے گی, پھر ہڈی جڑ جائے گی. اس نے کہا اچھا. وہ اپنی بچی کو لے کر اپنے گھر آ گیا اور طبیب نے کہا میں آ رہا ہوں لکڑیاں اور پٹیاں لے کے. کہتا ہے میں گھر کے دروازے پہ بیٹھ گیا اور میری بچی تکلیف سے کرا رہی تھی, رو رہی تھی, اور میں اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا. ایک بارگی میں نے اپنے خدا کو پکارا. کبھی کبھی انسان جو اپنے دل کی گہرائی سے اپنے خدا سے جڑ جاتا ہے نا, نہ ملنے والی چیز بھی مل جاتی ہے. کہا ایک بارگی میرا دل میرے خدا سے جڑا اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی, رو رہا تھا. روتے روتے کہا بار اللہ مجھ سے اپنی بیٹی کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی, میری بچی تڑپ رہی ہے, معبود اس کے ہاتھ کو ٹھیک کر دے. کہا میں ابھی آنکھوں سے رو رہا تھا, آنسو بہ رہے تھے اور دعا کر رہا تھا. ایک بار کی وہ طبیب آیا, لکڑیاں اور پٹیاں لے کے بیٹی کو اٹھا کے باہر لایا, اور جب اس نے دیکھا بیٹی کا ہاتھ, پہلا ہاتھ دیکھا تو بالکل صحیح ہے, دوسرا ہاتھ دیکھا بالکل صحیح. کہا ہڈی تو صحیح ہے, تم کس بات کی ہڈی جڑوانے آئے ہو؟ اب وہ بھی حیران, کہا میں آپ کے پاس تو لے گیا تھا. کہا نہیں, اس وقت اس کے ہاتھ میں کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی ہوئی. وہ دوڑ کے چھٹے امام کے پاس آیا اور امام سے کہتا مولا طبیب نے ابھی مجھ سے کہا تھا کہ ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے, میری بچی رو رہی تھی, میں نے اللہ سے کہا بار اللہ میری بچی کی مشکل کو آسان کر دے, اس کے ہاتھ کو ٹھیک کر دے. تو اب جو آ کے طبیب نے دیکھا تو طبیب کہہ رہا ہڈی تو جڑی ہوئی ہے. تو چھٹے امام کہتے ہیں اللہ نے پلک جھپکنے سے بھی زیادہ جلدی تیری دعا کو قبول کر لیا. تو خدا وہاں سن لیتا ہے جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. صلوات بھیجیے بابا سے. تو کبھی بھی ذہن میں اگر یہ وسوسہ آئے کہ فلاں شخص ہماری مشکل کو حل کر سکتے ہیں, فلاں شخص میری حاجت روائی کر سکتے ہیں, فوراً ذہن میں لائیے یہ شیطان کا وسوسہ ہے, سوائے خدا کے کوئی. تو اور خدا کی حدیث قدسی ہے, امید کسی سے بھی لگاؤ گے وہ امید میں توڑ دوں گا. اللہ نہیں چاہتا میرا بندہ ڈسٹریکٹ ہو. اچھا, دوسرا وسوسہ جو شیطان ڈالتا ہے انسان کے دل میں, کیا؟ زندگی میں کسی کو بھی مالک و مختار سمجھ لیتا ہے. جب بھی آپ کے ذہن میں یہ آنے لگے کہ یہ بہت اچھا ہے, یہ میرا مالک بن جائے, یہ اگر میرا ہمدرد بن جائے تو میری مشکلیں حل ہو جائیں, یہ دوسرا وسوسہ ہے. اور اللہ نے دوسرا نام کیا لیا؟ ملک الناس. دوسرا نام ملک الناس, وہ اللہ جو انسانوں کا بادشاہ ہے. اچھا, اللہ نے ملک کیوں کہا, بادشاہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ بادشاہ اپنی پوری سلطنت کا مالک و مختار ہوتا ہے.
اور اللہ اس پوری کائنات کا مالک و مختار ہے. تو کبھی بھی انسان کے دل میں شیطان وسوسہ ڈالے فلاں شخص بہت مالک و مختار ہے، یہ میری مشکل حل کر دیں گے، فوراً دل میں خیال لائے یہ شیطان کا وسوسہ ہے. اور خدا کیسے حل کر دیتا ہے؟ روایت بیان کر دوں. ایک شخص تھا، بہت غریب تھا، اس نے 20,000 درہم کسی سے قرضہ لیا. درہم کہتے ہیں چاندی کے سکے کو. 20,000 درہم کا کسی سے قرض لیا. اب مدت پوری ہوئی، وہ جس کا قرض تھا وہ آیا مانگنے، اس کے پاس پیسے نہیں تھے. بہت چیخا چلایا اور محلہ اکٹھا کر لیا. اب وہ کہہ رہا ہے میرے پاس نہیں ہے ورنہ میں آپ کو دے دیتا. وہ جو چیخا چلا کے گیا تو اس کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا. وہ یہودی آیا، کہا کیوں رو رہے ہو، کیوں پریشان ہو؟ کہا تم نے سنا نہیں، میں نے اس سے قرض لیا تھا، میں اس کا قرض ادا نہیں کر پایا، یہ اپنا قرض مانگنے مجھ سے آیا. تو کہتا کیوں گھبراتے ہو؟ گھر گیا، یہودی تھا، مسلمان کا قرض تھا. یہودی اپنے گھر گیا، 20,000 درہم لے کے آیا، کہا یہ میں دیتا ہوں، جاؤ جا کے تم اس کا قرض ادا کرو، رو نہیں، پریشانی دور ہو جائے گی. 20,000 درہم لے کے وہ اس کے گھر گیا جس نے قرضہ دیا تھا. اب جو دروازہ کھولا کہا یہ 20,000 درہم. کہا ابھی تو تم کہہ رہے تھے تمہارے پاس نہیں ہے، یہ کہاں سے آ گئے؟ کہا میرے پڑوس میں ایک یہودی شخص رہتا ہے، اس یہودی نے اپنے گھر سے لا کے مجھے دیے کہ آپ اپنا قرض ادا کر دیجئے اور آپ پریشان نہ ہوں. جیسے ہی اس نے سنا، وہ مسلمان تھا، کہا یہودی نے دیے؟ کہا میرا پڑوسی ہے یہودی، اس نے مجھ پر رحم کھا کے یہ پیسے دیے. اب اس نے رسید اٹھائی، نام لکھا اور بغیر پیسے لیے ہوئے اس کو رسید لکھ دی کہ اس نے مجھے میرا قرض واپس کر دیا. جب رسید اس کو دے دی اور رسید پہ لکھا ہوا کہ اس نے میرا قرض واپس کر دیا، وہ 20,000 درہم لے کے گیا اور یہودی کو واپس کیا. آپ کا بہت شکریہ، اس نے مجھے اپنا قرض معاف کر دیا. جس نے قرض معاف کیا تھا، روایت کہتی ہے وہ رات کو سویا، خواب میں دیکھا میدان قیامت ہے، ملک کھڑے ہوئے ہیں، سب کو نامہ اعمال مل رہا ہے. جس کو داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال ملتا ہے وہ نیک ہوتا ہے، اس کی بخشش، اس کو جنت اس کو مل جاتی ہے. کہا مجھے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملا. میں حیران، میں نے زندگی میں گناہ بھی کیے تھے. پھر ملک مجھے لے کے جنت کی طرف چلنے لگا. میں نے کہا میرا حساب و کتاب نہیں ہوگا؟ کہا نہیں. کہا میرا حساب و کتاب کیوں نہیں ہوگا؟ کہا رب ذوالجلال نے کہا ہے تم نے بغیر پیسے لیے کسی کا قرض بخش دیا، میں نے خوش ہو کے تمہارے گناہوں کو بخش دیا اور تمہیں لائق بہشت بنا دیا. صلوات بھیجیے. تو اللہ ایسا مالک و مختار ہے. کسی بھی انسان پر بھروسہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لیجئے میرا خدا مجھے دیکھ بھی رہا ہے، میرا خدا مجھے سن بھی رہا ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے. اور تیسرا وسوسہ جو شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے، شیطان چاہتا ہے یہ خدا سے، اس کی سوچ میں خدا نہ رہے، یہ دوسری چیزوں کے بارے میں سوچتا رہے، اس کو اپنا خدا یاد نہ ہے. تو کبھی کبھی انسانوں کے ذہن میں بہت سی چیزیں بن جاتی ہیں نا، نہیں میرا بچہ بڑے اچھے کیڈٹ کالج میں آ جائے، میری بچوں کی فلاں جگہ شادی ہو جائے، بس میری مشکلیں آسان. جب ہماری خواہشیں ہمارا خدا بننے لگیں، فوراً سمجھ جائیے شیطان کا وسوسہ ہے. خدا نے سورہ ناس میں تیسرا نام کیا لیا؟ الہ الناس. وہ خدا سب کا معبود ہے. اور وہ خدا، معبود کا معنی کیا؟ ہم عبد ہیں، وہ معبود ہے، ہم اس کے غلام ہیں، وہ ہمارا مالک ہے. ہماری زندگیوں کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا معبود ہم سے راضی ہو جائے. وہ ہم سے راضی ہو گیا، دنیا بھی ہماری، آخرت بھی ہماری. تو جب بھی شیطان وسوسہ ڈال کے کسی چیز کو ہمارا خدا بنا دے تو اپنے ذہن میں لائیے یہ شیطان کا وسوسہ ہے. اور خدا کیسا معبود ہے ہمارا. اگر کسی نے زندگی بھر اللہ کو سامنے رکھا، میرا اللہ راضی رہے، حقوق اللہ میں بھی، حقوق العباد میں بھی، نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا، بہت سارے دوست بیٹھے ہیں، گپے لگ رہی ہیں، ابھی پڑھ لیں گے، ابھی پڑھ لیں گے، وقت گزر گیا. اسے ہر لمحہ یاد رہے نماز ہے تو اول وقت پڑھنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے. اسے یاد رہے دنیا میں لوگوں کے کام ہے، اس طرح نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے. اور جو ایسا کرتا ہے اس کو خدا کیا عطا کرتا ہے؟ روایتوں میں ہے کچھ دوست عید کے دن ایک دوسرے کے گھر ملنے جا رہے تھے، عید ملنے جا رہے ہیں. ایک دوست کا گھر قبرستان کے پاس تھا. اس دوست کے گھر گئے، چند دوست سے ایک نے دروازہ کھٹکھٹایا اور ایک آ کے قبرستان میں قبر کے پاس بیٹھ گیا.
عید کا دن ہے, مزاج میں شوخی ہے. ایک بار کی قبر کے پاس آ کے کہتا ہے آج عید کا دن ہے, اے صاحب قبر کیا ہماری دعوت نہیں کرو گے؟ اچھا اپنی نسبت سے مذاق کیا, اے صاحب قبر کیا ہماری دعوت نہیں کرو گے, آج عید کا دن ہے. قبر سے آواز آئی آج کے دن ہی, آنے والے ہفتے آج کے دن ہی آ جانا, میں دعوت کروں گا. اب یہ لرزنے لگا, اسے دوستوں کو بتایا, کہا میں تو مذاق میں کہہ رہا تھا, قبر سے آواز آئی ایک ہفتے بعد تم آ جاؤ تمہاری دعوت. اس کا مطلب اب ہماری زندگی ختم, اب ہماری موت قریب آ گئی ہے. وہ دوست اپنے گھر گئے, سب پریشان, کسی کا کسی پہ قرضہ تھا, قرضہ ادا کیا, کہ کسی نے کسی کی امانت رکھی تھی, امانت واپس کی, اب تو ہم ایک ہفتے میں مر جائیں گے. سارے معاملات نپٹا کے پہنچ گیا قبرستان. دیکھو ہوتا کیا ہے, اسی قبر کے پاس پہنچے اور کہا آپ نے دعوت پہ بلایا تھا, ہم آ گئے ہیں. جیسے ہی جملہ کہا صاحب قبر نے کہا جی میں منتظر تھا. قبر پھٹی اور قبر کے اندر ایک زینہ نظر آیا, کہا اندر آ جائیے. ابھی ڈرتے ڈرتے اس قبر کے زینے سے اندر گئے. جیسے ہی اندر گئے تو دیکھا ایک باغ میں پہنچ گئے. اور وہ حدیث یاد ہے, مرنے والے کے اعمال کے حساب سے یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتی ہے. کہا جیسے ہی ہم سیڑھیوں سے اترے ایک باغ میں پہنچ گئے اور آواز آئی گھبرائیے نہیں, یہ جنت کا باغ ہے. اور پھر اس باغ میں ایک محل تھا اس صاحب قبر کا. کہا آئیے میرے محل میں آئیے. وہ صاحب قبر بھی سامنے آ گیا بہت اچھے لباس میں, آئیے محل میں آئیے. دعوت ہوئی. جب سب دعوت کھا چکے تو ایک بارگی پوچھا آپ کو اتنا بڑا رتبہ کیسے ملا؟ بظاہر اوپر سے قبر ہے آپ کی اور اندر آپ کی قبر جنت کا باغ ہے اور آپ نے اتنی عظیم الشان دعوت ہماری کی. کہا صرف دو باتوں کی وجہ سے. اب پہچانیے جو اللہ کو ساری زندگی اپنی نظر میں رکھے. کہا صرف دو باتوں کی وجہ سے. میں اول وقت نماز پڑھتا تھا اور میں ایک تاجر تھا اور میں نے کبھی بھی ناپ تول میں کمی نہیں کی. کیا مطلب؟ نماز اول وقت پڑھی, اللہ کے حق کو ادا کیا اور کبھی ناپ تول میں کمی نہیں کی, بندوں کے حق کو ادا کیا کہ جتنے پیسے ملے ہیں اتنا ہی مال دوں. کہا ان دونوں باتوں کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ سب کچھ عطا کیا. صلوات بھیجیے بابا سے بلا. وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے, میرے پاس چند منٹ ہے, میں بیان کر کے مسائب پہ آنا چاہتی ہوں. پہلا سوال اب میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اب چوتھی جو آیت ہے سورہ والناس کی, کیا کہا؟ من شر الوسواس الذی. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ شر جو ہے تمہارا وہ کیا ہے؟ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. الناس الذی یوسوس فی صدور الناس. پہلا سوال, کیا رسول اللہ کو وسوسہ ہوتا تھا جو اللہ نے یہ سورہ اتارا؟ پہلا سوال اگر ہم غور کریں سورہ والناس پہ تو ذہن میں یہ آئے گا کیا رسول اللہ کو وسوسے ہوتے تھے جو اللہ نے یہ سورہ والناس نازل کی؟ نہیں, رسول اللہ کو کبھی وسوسہ نہیں ہوا. قرآن گواہی دے رہا ہے. قرآن پاک میں سورہ نحل کی آیت نمبر 99, انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. شیطان اس پر وسوسہ نہیں پھینک سکتا, نہیں ڈال سکتا وسوسہ اس کے دل میں جو صاحب ایمان ہو اور جو ربہم یتوکلون اور جو اللہ پہ توکل کرتا ہو, اللہ پہ بھروسہ ہو. جس کے دل میں ایمان ہو اور اللہ پر بھروسہ ہو اس کے دل میں وسوسہ نہیں آ سکتا. اور رسول کون ہے؟ رسول پر ایمان لانے سے ہم صاحب ایمان بنے, رسول پر ایمان لانے سے ہم مومن بنے. تو جو ایسی ہستی ہو کہ جس پر ایمان لانے سے مومن بن جائے اس پر شیطان کا وسوسہ اثر نہیں کرتا. اچھا اگلا سوال, جب شیطان کا وسوسہ انبیاء پہ اثر نہیں کرتا تو اللہ نے سورہ کیوں نازل کیا؟ سورہ اس لیے نازل کیا کہ پورا قرآن اللہ اپنے حبیب سے کلام کر رہا ہے اور پیغام پوری کائنات کے انسانوں کو جا رہا ہے. اللہ نے رسول کو مخاطب کیا, کیوں؟ پیغام ہم تک پہنچانا تھا. کبھی دل میں وسوسہ آ جائے تو یہ کرو. اچھا اب اس سورے نے سمجھایا کہ وسوسہ کہاں آتا ہے؟ سینے میں. ٹھیک ہے, اور اللہ نے کہا یو وسوسو, ایسے وسوسہ آتا ہے کہ تمہیں اس کی آواز بھی نہیں آتی, محسوس بھی نہیں ہوتا اور وسوسہ تمہارے دل میں آ جاتا ہے. اس کا علاج کیا ہے؟
اس کا علاج کیسے ہو. اور خدا نے اس کا علاج سورہ یونس کی آیت نمبر 57 اللہ نے علاج بتا دیا. کیا بتایا؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم، اللہ کہتا ہے اے لوگوں، یہ جو قرآن ہے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہاری رب کی طرف سے واعظ ہے، وشفاء لما فی صدور، اور یہ تمہارے سینوں کے لیے شفا ہے. اب دو باتیں آ گئی نا. سورہ والناس کہہ رہی ہے وسوسہ سینے میں آتا ہے، سورہ یونس کہہ رہی ہے سینے میں ہی خدا نے قرآن سے شفا ڈال دی ہے. کیا مطلب؟ رسول ختم مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں جیسے ہی دل میں وسوسہ آئے، اور رسول کا جملہ اتنا خوبصورت کہا، جیسے ہی شیطان اپنے قدم مومن کے دل پہ رکھتا ہے، مومن ذکر الہی شروع کرتے وہ بھاگ جاتا ہے. یعنی سینے ہی میں اللہ نے سورہ ناس میں کہا وسوسہ، اور اللہ نے سورہ یونس میں کہا سینے میں ہی شفا ہے. ہدایت کا مرکز بھی سینہ اور وسوسوں کا مرکز بھی سینہ. یہ سینہ کیسے پاک ہوگا؟ جب ہم ذکر الہی کریں گے. اب کام کرتے ذہن میں 10 خیال آتے ہیں، کپڑے دھو رہے ہیں، برتن دھو رہے ہیں، کپڑے پریس کر رہے ہیں، ذہن چل رہا ہے. جیسے ہی ذہن میں کوئی وسوسہ آئے، کوئی بھی ذکر الہی، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوئی بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی بھی ذکر الہی آپ کریں گے، وہ وسوسہ کرنے والا شیطان بھاگ جاتا ہے. اچھا، اب آج بات ختم ہوئی. سورہ فلق اور سورہ ناس اللہ نے نظر بد کے لیے نازل کی. کیوں؟ میں نے 10ویں کی مجلس میں کہا تھا کہ یہودیوں نے رسول پہ جادو کیا تھا اور رسول کے سر میں درد ہوتا تھا اور حسنین پہ لوگ نظر لگاتے تھے. زہرا کے چاند اتنے خوبصورت تھے کہ لوگ ان کو دیکھیں تو نظر لگ جائے. تو اللہ نے جبرائیل سے یہ دونوں سورے بھیجے کہ یہ سورے پڑھ کے دم کرو حسنین پر، ان کو نظر نہیں لگے گی. اچھا، اب شریعت نے نظر بد تو ہم لوگ کو بھی ہوتی ہے نا، اللہ نے کہا ہے. اور میں نے وہ حدیث پڑھی تھی کہ چھٹے امام جب قبرستان کے قریب سے گزرے تو کہا آدھی لوگ وہ ہیں جو نظر بد سے مرے. کیا کریں؟ نظر بد کا شریعت نے کیا علاج بتایا؟ شریعت نے نظر بد سے بچنے کے 19 طریقے بتائے ہیں. میں ان 19 طریقوں میں سے صرف 5 طریقے آپ کے سامنے بیان کروں گی اور مسائل پہ آ جاؤں گی. وہ 5 طریقے کیا ہیں؟ پہلا طریقہ جو رسول اسلام کو اللہ نے سکھایا، یہ معوذتین، یہ دونوں سورے جہاں بھی آپ کو لفظ ملے معوذتین تعویذ ہیں. کیا؟ سورہ فلق، سورہ ناس. اس کو پڑھ کے پھونکو حسن و حسین پہ، ان کو نظر نہیں لگے گی. تو آپ اپنے بچوں پر سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے دم کریں گے تو نظر بد سے بچ جائیں گے. پہلا طریقہ. دوسرا طریقہ، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام امام رضا ارشاد فرماتے ہیں اگر آپ نظر بد سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے دونوں ہتھیلیوں کو کھولیں، ایک مرتبہ سورہ الحمد، ایک مرتبہ سورہ اخلاص، اور ایک مرتبہ سورہ فلق، ایک مرتبہ سورہ ناس. دوبارہ دوہرا دوں، الحمد، قل هو اللہ کا سورہ، سورہ فلق، سورہ ناس. یہ چاروں سورے پڑھ کے ہتھیلی پہ پھونکیں اور پھونکنے کے بعد اپنے چہرے پہ مل لیں. آپ گھر سے باہر جائیں گے آپ کو نظر نہیں لگے گی. یہ امام رضا نے طریقہ بتایا نظر بد سے اور نظر حسد سے بچنے کا. اچھا، تیسرا نسخہ، سورہ قلم. سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں، اور اب تو خیر بڑھاپا آ گیا، میں ہمیشہ اپنے بچے چھوٹے تھے تو اس آیت کو آخری 2 آیتوں کو لکھ کے اپنی کبڈ پہ لگا دیا تھا، گلو اسٹک سے چپکا دیا تھا. بچے کبھی بہت رو رہے ہیں، چپ نہیں ہو رہے، دودھ بھی نہیں پی رہے، کھا بھی نہیں رہے، کیا ہے جی؟ نظر بد ہے. وہ آیت پڑھ کے آپ دم کریں، نظر بد اتر جائے گی. سورہ قلم کی، اور یہ بات کس نے بتائی؟ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے. امام باقر کہتے ہیں سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں پڑھ کے جو بچے پہ دم کر دے، اور چھوٹی بہت مختصر آیتیں، جو پڑھ کے دم کر دے گا نظر بد سے بچ جائے گا. چوتھا طریقہ، آپ باوضو ہو کر گھر سے باہر نکلیں گے، آپ پہ نظر بد اثر نہیں کرے گی. اپنے گھر میں اپنی عادت بنائیے، اپنے بچوں کی، اپنے جوانوں کی، کہ جب بھی گھر سے باہر جائیں وضو کر کے جائیں.
جو وضو کر کے گھر سے باہر نکلتا اس پہ نظر بد اثر نہیں کرتی. پانچویں اور آخری چیز اس مجلس کی حد تک، پانچویں چیز کیا؟ غریبوں کو کھانا کھلانے سے اور صدقہ دینے سے نظر بد دور ہو جاتی ہے. کسی کو بہت شدید نظر بد ہے، آپ غریبوں کو کھانا کھلائیے، صدقہ دیجئے، یہ نظر بد دور ہو جائے گی. میں نے 5 مجرب طریقے جو شریعت ہمیں بتاتی ہے وہ میں نے نظر بد دور ہونے کے آپ کو بتائے. اور جب یہ پڑھا تو میں نے سوچا یا بی بی فاطمہ زہرا، آپ کے گھر کا تو ہر بچہ کوئی قمر بنی ہاشم ہے، بنی ہاشم کا چاند ہے، کوئی حسن جیسا حسین ہے، کوئی حسین جیسا خوبصورت ہے، کوئی سکینہ جیسی خوبصورت بچی ہے. سکینہ جسے حسین نے نماز شب کی دعاؤں میں مانگا. نماز شب کی دعا رد نہیں ہوتی نا، حسین نے اللہ سے مانگا تھا مجھے ایسی بیٹی دے دے کہ جس کے بغیر مجھے چین نہ آئے. اور مولا حسین کہتے تھے جس گھر میں سکینہ اور رباب نہ ہو مجھے اچھا نہیں لگتا. سوچئے مولا کتنی محبت کرتے تھے سکینہ سے. اور سکینہ جب تک باپ کے سینے پہ نہ سوئے سکینہ کو نیند نہیں آتی تھی. تصور میں لائیے 4 سال کی بچی کتنی چھوٹی ہوتی ہے، اتنی چھوٹی بچی. اور روزے عاشور بابا نے ایک وصیت کی تھی، سکینہ اب صبر کرنا، اب ضد نہیں کرنا، اب علی اصغر میرے سینے پہ سوئیں گے اور تمہیں ماں جہاں سلا دے سو جانا. عزیزانو باپ کی بات پہ آج کل بچے بات نہیں سنتے نا. بچوں کو بتائیے، سکینہ سے سیکھو ماں باپ کی بات کو ماننا. سکینہ نے ایسے صبر کیا. عزیزانو ہم اولاد والی ماں ہیں، اگر ہمارا بچہ کہیں گر جائے، کہیں چوٹ لگ جائے تو ہماری نظریں ہر وقت اس کی چوٹ پہ رہیں گی. دیکھو دوبارہ چوٹ نہ لگے تو کوئی دوا لگا لو. آپ نے سوچا بی بی ام رباب کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ آج کی مجلس میں رباب آئی ہیں سکینہ کو پرسا لینے. آج کوئی رونے میں بخل نہ کرے، اس ماں کو پرسا دینا ہے جس کا علی اصغر بھی جدا ہو گیا، جس کی سکینہ بھی جدا ہو گئی. آپ کو پتا ہے ام رباب نے کیسے صبر کیا ہوگا؟ سکینہ کتنی زخمی تھی. باپ کی شہادت کے بعد سب سے پہلا زخم سکینہ کے رخسار پہ لگے. ظالموں نے سکینہ کے رخسار سے تماچے لگائے، رخسار لال ہو گئے، نیل پڑ گئے. کانوں سے گوشوارے چھینے نہیں، نوچے ہیں. اور جب کانوں سے گوشوارے نوچے ہیں کانوں سے خون بہتا تھا. کان زخمی، رخسار زخمی. جب کربلا سے کوفہ گئی ہے نا تو شمر ملعون نے کہا یہ حسین کی چہیتی بیٹی ہے نا، میں اس کو الگ اونٹ پہ باندھوں گا. سکینہ کو اونٹ کے کوہان پہ رسی سے باندھ دیا گیا. اونٹ چلائے نہیں جاتے تھے، اونٹ دوڑائے جاتے تھے. جب اونٹ دوڑتے تھے وہ اونٹ کی سرفیس سخت. اب جب سکینہ کو اتارا سینہ سے خون بہ رہا تھا، سینہ زخمی ہو گیا تھا. آئے میرے باپ آپ کے صبر کو ہمارا سلام. سکینہ جب بھی باپ کا نام لیتی تھی، کسی کا بابا مر جائے کسی بیٹی کے رونے پہ پابندی نہیں ہوتی. سکینہ جب بھی 4 برس کی ہے جب بھی حسین کا نام لیتی تھی شمر پشت پہ تازیانہ مارتا تھا. اتنے تازیانے مارے سکینہ کی پشت نیلی ہو گئی تھی، زخم تھے. اب ذرا سوچو رباب کیسے دیکھتی ہوں گی. کان زخمی، چہرہ زخمی، سینہ زخمی، پشت زخمی. اور جب سکینہ سے تازیانے نہیں کھا جاتے تھے نا، قید خانے کے فرش پہ مٹی پہ حسین لکھتی تھی، چومتی تھی اور مٹا دیتی تھی. جناب زینب نے کہا بیٹا کیا ہوا، کیوں نام لکھ کے چوما؟ کپو بھی ماں اب مجھ سے تازیانے نہیں کھائے جاتے. 4 سال کی بچی کی پشت زخمی آ چکی تھی. کافو بھی اماں اب مجھ سے تازیانے نہیں کھا جاتے، میں بابا کا نام لکھ کے چوم کے مٹا دیتی ہوں. ایک روز بھائی سے کہتی ہے، قید خانے کی چھت نہیں تھی، ایک روز شام کو دیکھا پرندے اڑ کے جا رہے. سید سجاد سے کہتی ہے بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے؟ سید سجاد نے کہا سکینہ یہ اپنے گھر جا رہے. اب سکینہ نے بڑی آس سے کہا بھیا قیدی بھی تو گھر جاتے ہیں، کب ہمیں رہائی ملے گی؟ بھیا ہم کب گھر جائیں گے؟ اب سید سجاد جانتے ہیں
سب جائیں گے مگر سکینہ اسی زندان میں قبر بنے گی. بھائی خاموش ہے. ایک رات سکینہ نے خواب میں آقا حسین کو دیکھا اور مولا حسین کہتے سکینہ ہم تمہیں لینے آئے ہیں. سکینہ نے باپ کا چہرہ خواب میں دیکھا, باپ سے لپٹ گئی. بابا مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا, آپ جب سے گئے بابا میرے خانوں سے خون بہتا ہے, بابا میرے رخسار نہیں لے, بابا مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا. روتے روتے آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھلی تو بیبیاں کہتی سکینہ کیوں رو رہی ہو؟ کہا ابھی میرے بابا آئے تھے اور میرے بابا کہہ رہے تھے آج ہم تمہیں لینے آئے ہیں. جب یہ جملہ سنا بیبیوں میں کوہرام مچ گیا. کیا سکینہ بھی چلی جائے گی؟ اب جو رونے کا کوہرام مچا, یزید اپنے محل میں سو رہا تھا, آدھی رات کا وقت ہے, آنکھ کھل گئی. غلام سے پوچھا کون رو رہا ہے؟ کہا حسین کی بیٹی باپ کو یاد کر کے رو رہی ہے. کہا اچھا سکینہ کے پاس حسین کا کٹا سر بھیج دو. کٹا سر جب قریب آنے لگا, غلام سر تشت میں لے کے زندان کے پاس آیا. جیسے ہی سید سجاد نے خوشبو سونگی اپنے بابا کی, زنجیروں کو پکڑ کے کھڑے ہوئے, السلام علیکم یا ابا عبداللہ. قید خانے میں سر آیا. سکینہ نے باپ کا کٹا ہوا سر آغوش میں رکھا. بچی بیٹھ گئی زمین پہ اور باپ سے کہتی ہے بابا یہ کس نے آپ کی گردن کی رگوں کو کاٹ ڈالا؟ بابا کس نے آپ کی گردن کاٹ دی؟ بابا آپ کا چہرہ خون میں تر ہے, کس نے آپ کی داڑھی کو خون سے تر کر دیا؟ باپ سے شکایتیں کرتے کرتے اچانک سکینہ خاموش ہو گئی. سید سجاد قریب گئے اور ہلا کے کہتے ہیں پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون. میں سوچتی ہوں زندان میں جب رباب نے یہ جملہ سنا ہوگا کلیجے پہ تیر ڈل گئے ہوں گے. ارے ابھی تو میں علی اصغر کو نہیں بولی. سکینہ چلی گئی اندھیرے زندان میں. غسالہ کو بلایا. غسالہ کہتی ہے اس بچی کو کیا بیماری تھی؟ اس کا کرتا نہیں اتر رہا, میں کیسے غسل دوں؟ جناب زینب کہتی ہے اسے کوئی بیماری نہیں تھی, اسے یتیمی کی بیماری تھی. یہ بچی زخمی ہے, کرتا نہیں اترا, اس کو وہ کرتا ہی کفن میں دیا گیا. عزیزانو زندان میں قبر کھو دی گئی. جب کوئی قیدی مر جائے نا تو زندان سے باہر قبر بنتی ہے, آزاد ہو گیا. مگر میرا سلام جناب سکینہ پہ, مرنے کے بعد بھی قید سے رہائی نہ ملی. اندھیرے زندان میں قبر کھودی سید سجاد. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں. مولا نے سکینہ کا جنازہ اٹھایا. عزاداروں عورتوں کو قبرستان نہیں لے جاتے نا, عورتیں کسی کو دفن ہوتے ہوئے نہ دیکھے, مگر ہائے رباب زندان میں موجود ہے. قبر کھدی, ماں دیکھ رہی ہے. سید سجاد نے جنازہ اٹھایا اور کہا پکار کے بابا میرے سوا کوئی مرد نہیں ہے. بابا قبر میں کون اترے؟ سکینہ کے لاشے کو قبر میں رکھے آ جائیے بابا, سکینہ کی قبر میں لاش کو دفنا دیجئے. الا لعنت اللہ وعلی القوم الظالمین. الا لعنت اللہ وعلی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بہراللہ تجھے سکینہ بنت الحسین کے مصائب کا واسطہ ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے. معبود یہ سب عزادار حسین ہیں, ان سب کے دلوں میں حاجتیں ہیں. خدایا ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما دے. معبود ہم سب کے دلوں میں جو جو حاجتیں ہیں, حسین کی ماں کا واسطہ, حسین کی بیٹی کا واسطہ, ہم سب کی حاجتوں کو پورا کر دے. جو لا ولد ہے اسے اولاد عطا کر دے.
جو بے گھر ہے اس کو گھر عطا کر دے، جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے، جن کے بچے بڑے ہو گئے ان کو اچھے بر عطا کر دے، جو متمنی حج و زیارات ہیں حج و زیارات سے مشرف فرما۔ بار الہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، عزاداری امام حسین کی حفاظت فرما، دنیا کے مظالم سے انتقام کے لیے حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور جب امام زمانہ ظہور فرمائیں اور صدا دے تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے آگے ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔